السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ میں محمد مالک۔ بڑا ہی انٹرسٹنگ ڈے ہے پولیٹیکلی آج۔ تین لوگوں نے آج بڑی مخالفت کی ہے گورنمنٹ کی۔ پہلے آپ نے ابتدائیے میں سنا ہے MQM کل کے الیکشنز کے بعد جو پہلا فیز ہوا 14 اضلاع کے اندر سندھ میں، اس کے بہت زیادہ شکوے شکایات ہیں اور بڑی کھل کے باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے کوئی وعدے چیزیں پوری نہیں ہوئی۔ خالد مقبول صدیقی صاحب بات کر رہے تھے کسی سے آج، اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا سچویشن کیا ہے جو ان کے روح رواں ہیں MQM کے۔ انہوں نے کہا سوائے وفاق کے اندر وزارتیں ملنے کے جو باقی ہمارا ایگریمنٹ تھا سارا، اس میں 1% بھی ہماری کوئی بات نہیں مانی گئی۔ اور آپ نے وسیم اختر صاحب کی تو پریس کانفرنس سنی، اس کا بھی آپ نے کچھ اقتباسات دیکھے، اس میں بھی انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں ہم کرنا نہیں چاہتے مگر ہمیں مجبور نہ کیا جائے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے ہی پتہ ہے کہ MQM کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ پہلے ابال آتا ہے، پھر بیٹھ جاتے ہیں، مگر جن کے فیصلے ہوتے ہیں وہ شاید ہمیشہ سارے فیصلے تمام یہ اپنے خود نہیں کرتے۔ اینی وے دو پارٹیز پہ یہ الزام لگتا ہے، ایک ان پہ اور ایک باپ پہ بلوچستان سے خالد مغزی صاحب کی آپ نے بات سنی، اور میں ابھی چاہوں گا کہ پورا ایک پیکج ہے، پوری بات جو آپ نے وہ سننی ہے وہ بھی سنیے۔ انہوں نے بھی آج بڑا گلے شکوے کیا، بھی 60-70 دن ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی JUI کراچی میں زرداری نکالو مہم پہ شروع ہونے والی ہے، انہوں نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ وہاں سے زرداری مہم نکالو مہم شروع ہو رہی ہے۔ 70 دن ہو گئے ہیں اور تمام یہ جو ہے ایلائڈ پارٹیز، چاہے MQM کا اس پہ غصہ ہے، اپنا بلدیاتی الیکشنز پہ، ان کا الیکشن ہے فنڈز پہ۔ اسلم بھوتانی صاحب آپ نے شاید پہچانا نہ ہو، ابتدائیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا، اینڈ میں نیشنل اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے جب انہوں نے کہا، اور ان کو بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ بھی میں چاہوں گا پورا بیان سنیں، جہاں انہوں نے کہا کہ PTI کے زمانے میں ہمیں فنڈز بہت ملتے تھے، عزت نہیں ملتی تھی، اب فنڈز بھی نہیں ہے، عزت بھی نہیں ہے، اور بقول ان کے جہاں سے ٹیلی فون ہوتے ہیں وہاں سے فون کر کے انہوں نے اپنی اسکیم جون سی ہے وہ احسن اقبال سے زبردستی ڈلوائی، ڈیولپمنٹ اسکیم۔ ہو کیا رہا ہے؟ کیا یہ سب کچھ اچانک ایسے ہی ہو گیا ہے، یا جیسے بات چیت ہو رہی ہے کچھ اسلام آباد میں بھی کچھ باتیں گردش میں ہیں، ایک بہت امپورٹنٹ تعیناتی ہے جس کا اکتوبر نومبر کی تعیناتی ہے، کیا یہ پریشر جو بن رہا ہے کیا اس کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تعلق ہے تعیناتی سے؟ عمران خان صاحب سے بھی آج میری بات ہو رہی تھی، ہم 3 جرنلسٹ ان سے ملاقات ہوئی، ان کے نزدیک 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک، اگلے ماہ جو سے بائی پولز ہو رہے ہیں 17 جولائی کو پنجاب کے اندر جو 20 سیٹوں پہ ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ایک ڈٹرمننگ فیکٹر ہوگا۔ ساتھ ہی ان سے ایک سوال پوچھا تو اس کے جواب میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جو حالات ہیں مہنگائی کے اور جو یہ سٹیپس گورنمنٹ لے رہی ہے، ادارہ ان کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا، اور دس از این انٹرسٹنگ تھنگ۔ اور ان کا کہ اگر چینج ہوگی لیڈرشپ ادارے کی تو پھر بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوگی۔ تو جو ان کا سوال اٹھتا ہے اس کے ساتھ ہی، اگر لیڈرشپ چینج نہیں ہوتی تو پھر ادارہ کہاں ہوگا؟ یہ ساری باتیں چل رہی تھیں۔ انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ مجھے کوئی میرا فوج کی بہت عزت کرتا ہوں، میرا فوج سے کوئی میرا اعتراض نہیں ہے۔ کچھ انڈیویجولز نے ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی کی ہیں جہاں ہمارا کیا کہتے ہیں ٹرسٹ بٹریل ہوا ہمارا، لیکن آج ہی جو ان کی پنجاب کی صدر ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، انہوں نے بڑی اوپنلی بات کی، اور انہوں نے تو نام لے کے ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے جو سیکٹر کمانڈر آپ کہہ لیں جس کو آپ سمجھتے ہیں، ان کا نام لے کے ان کو کہا کہ آپ ہمیں بیوقوف نہ سمجھیں، اور یہ بھی کہا کہ نیوٹرلز نچلی لیول پہ نیوٹرلز نہیں ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو یہ ماحول بن رہا ہے، کیا یہ کو انسیڈنس ہے یا ان تمام چیزوں کا آپس میں ربط ہے؟ اور یہ سب کچھ چل رہا ہے تو ساتھ ہی ایک نیا شوشہ بھی اس میں اٹھ گیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا چل رہا ہے کافی دنوں سے کہ جی وہ واپس آ رہے ہیں، اور آج ایک ٹیلی ویژن چینل پہ تو باقاعدہ آپ کو کیمپین سی اس کی نظر آئی کہ جیسے شہباز شریف صاحب بڑے زیادہ کین ہیں، بڑے ناخوش ہیں وہ اپنے فنانس منسٹر سے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب آئیں اور باغ دور سنبھالیں فنانشل میٹرز کی، جس کا میں جانتا ہوں کہ حقیقت سے دور دور تعلق بھی نہیں ہے۔ اینڈ آئی تھنک جو کرنٹ پرائم منسٹر ہیں ول بی دی لاسٹ پرسن جو چاہیں گے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ فرام ود ان ایک گورنمنٹ جو پہلے ہی بہت فائنینشیل ٹف ڈیسیژنز لے رہی ہے، اسی میں انڈرمائن کیوں کیا جا رہا ہے اپنے فائنانس منسٹر کو؟ کیا یہ سمپلی انٹرنل پالیٹکس ہے کہ اس پہ بھی کوئی باہر کی چیزیں؟ تو بڑی ایک انٹرسٹنگ، ایک بہت بڑا ایک سیاسی کھچڑی پک گئی ہے،
اور یہ جو کچھ ایسے واقعات ہیں جو ویسے ہوا میں نہیں ہوتے، ان سب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ مظہر عباس صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ ابھی ہم بات کریں گے فیصل سبزواری صاحب سے بھی، جو ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہیں۔ تیمور تالپور صاحب سے بھی بات کریں گے، پیپلز پارٹی کے پروونشل منسٹر ہیں۔ اور بریگیڈیئر حارث نواز، یہ بھی شیخ صاحب ہیں جی، ہمیں شیخ صاحب نے ذرا جوائن کیا، شیخ رشید صاحب نے۔ میں ان سے شروع کرتا ہوں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ السلام علیکم مالک صاحب، میں تو آپ کو جمعرات کا کہہ چکا تھا، لیکن آپ کے پروڈیوسر یا جو بھی ہیں انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب آپ کی محبت ہی ہمیں، اسی لیے تو آپ اتنے ہمیں پسند ہیں۔ آپ جمعرات کو بھی انشاءاللہ آپ سے کریں گے۔ صرف 2 چیزیں سمجھا دیں، آپ کی مہربانی، آپ نے ٹائم نکالا۔ آج خالد بغزی صاحب بھی بولے، ایم کیو ایم بھی بولی، اسلم بھوتانی صاحب بھی بولے، پھر لاہور میں آپ کی خود یاسمین راشد صاحبہ نے تو نام لے کے بول دیا۔ یہ اچانک یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہی دن میں سب کو اتنے گلے شکوے؟ مالک صاحب میں جولائی کے مہینے کو اہم کہہ چکا ہوں 2 دن 3 دن پہلے، اور جس میں یہ الیکشن بھی ہیں، اور جس میں اتحادیوں کا عدم اعتماد بھی ہے، اور جس میں 17 کا الیکشن بھی ہے۔ خدا نہ کرے کہ آج 5 ممبروں کی سیٹوں کے اضافہ ہونے کے بعد 173 ہمارے اور 174 ان کے رہ گئے۔ سو اس میں سے اگر 12 13 یا 15 ووٹ تحریک انصاف لے جاتی ہے تو بڑا اپسیٹ ہوگا الیکشن میں۔ اور اس کے علاوہ 63A کا فیصلہ بھی ہونے والا ہے اسی جولائی کے مہینے میں، اور جس میں سیاست جو ہے اوپر نیچے ہو سکتی ہے، ان کے حق میں بھی آ سکتا ہے اور ان کے مخالف ایسا آ سکتا ہے کہ ملک کو الیکشن کی طرف جانا پڑے۔ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر اکتوبر نومبر میں، ستمبر اکتوبر نومبر 3 مہینوں میں، آج کے بعد 45 دنوں کے اندر اندر الیکشن کا فیصلہ ہوتا ہے دیکھ رہا ہوں، اور میں الیکشن ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ اس میں اب عوام اتنی جاگ چکی ہے، اور اتنا بڑا، مجھے تو سوشل میڈیا آتا نہیں ہے، ابھی ٹویٹر شروع کیا ہے، لیکن جو میں نے قوم کی صورتحال دیکھی، ایسے لگتا ہے ساری قوم ہی موبائل فون پہ ہے۔ شیخ صاحب ایک چیز بتائیں، یہ 20 سیٹوں کا الیکشن ہے پنجاب میں اگلے ماہ، جو سیاسی سرکلز میں بات ہوتی ہے سرکاری حلقوں میں، وہ کہتے ہیں یار ہمیں 12 سیٹیں چاہیے، جیسے تیسے بھی ہوگا 12 تو ہم لے لیں گے۔ اگر ہم 12 ہم لے لیتے ہیں، 8 پی ٹی آئی کو بھی دے دیں تو الیکشن تو بڑا کریڈیبل ہو جائے گا۔ دیکھیں جی 20 میں سے 8 ان کی، 12 ہماری، اور ہمارا 12 کے بعد کام بڑا پکا ہو جاتا ہے پنجاب میں، پھر ہمیں فکر کوئی نہیں ہے۔ تو اگر یہ 12-8 کا بھی ریشو نکل آیا تو پھر تو پنجاب میں سیکیور نہیں ہو جائے گی گورنمنٹ ان کی۔ سر میں لاہور آیا ہوں، صبح پریس کانفرنس کرنی ہے میں نے 12:05 پہ۔ میں لاہور کو بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ میں نے لاہور کو ایک وہ وقت دیکھا ہے کہ جہاں میں ناشتہ کرتا ہوں، جس کے پاس جا کے وہاں لوگ کہتے تھے کہ آپ نواز شریف کے خلاف بات نہ کیا کریں، اور آج میں نے جب دوپہر کیا ہے تو وہاں سارے کے سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اور لوگوں پر دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے جس میں میں بھی شامل ہوں۔ ممکن ہے کہ جمعرات تک تو نہیں پکڑتے، لیکن ہفتے سے پہلے کیونکہ ہفتے کو 2 تاریخ میں راولپنڈی سے ریلی جانی ہے عمران خان کے جلسے کے لیے، یہ پینک ان کے کریٹ ہو چکا ہے۔ نون لیگ میں آپس میں اتحاد نہیں ہے، اور جو میں 1 سال پہلے کہتا تھا کہ شہباز شریف آئے گا، شین آئے گی، تو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے۔ ان فیکٹ اس وقت بھی نون لیگ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ حصہ ہے جو آپ پوچھیں ان سے، آپ کے جو قابل احترام لوگ آتے ہیں، کہ اب نواز شریف کیوں نہیں آ رہا؟ 3 مہینے گزر گئے ہیں، پاسپورٹ بھی بن گیا۔ یہ جو ڈیل تھی اس کا حصہ ہے کہ نواز شریف نہیں آئے گا۔ شیخ صاحب ایک چیز بتائیں، باقی سوال تو میں جمعرات کے لیے سنبھال رہا ہوں، لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی، وہاں بھی کچھ باتیں ہو رہی تھیں، اس طرح جنرل جو بات چل رہی ہے، بہت زیادہ ایک تاثر یہ ہے کہ اتنا مہنگائی کا اور تمام سخت فیصلوں کا اتنا بوجھ پڑ جانا ہے کہ بہت سے لوگوں کا اور خان صاحب کا بھی خیال ہے کہ یہ اپنے بوجھ سے گورنمنٹ گر جائے گی، اور انسٹیٹیوشن جون سا ہے ان کو، اس کو مشکل ہو جائے گا، ناممکن ہوگا ان کو سپورٹ کرنا۔ لیکن اگر اکتوبر نومبر میں قیادت تبدیل نہیں ہوتی، یہی قیادت آگے چلتی ہے،
تو پھر کیا انسٹیٹیوشن کی سپورٹ تو پھر ساتھ کھڑی رہے گی نا؟ لوگ اتنے بدل چکے ہیں جی کہ لوگوں میں خوف اتنا اتر چکا ہے کہ سب اداروں کو دیکھیں. میں سیدھی بات کرتا ہوں، پاک فوج سے احترام تھا، ہے اور رہے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کو پلس کا پتہ ہے، ان کو گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ ہے کہ حالات کیا ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں. حالات جو ہیں وہ زندگی میں پہلی دفعہ میں لال حویلی میں بیٹھنے کے قابل اس لیے نہیں ہو رہا کہ جلدی اٹھاتا ہوں. میں 2-4 بجے سے پہلے نہیں اٹھتا تھا کہ کسی کے پاس 300 روپے کم ہے دوائی کے لیے، کسی کے پاس 400، کسی کے پاس بچوں کی ابھی تو بل نہیں آئے جی. ابھی 1 تاریخ کے بعد آپ دیکھیں جس دن بجلی کے بل اور گیس کے بل آئے، زندگی کی سب سے بڑی حماقت کی ہے نون لیگ نے اقتدار لے کر. اور دیکھیں نا پیپلز پارٹی سائیڈ پہ ہو گئی ہے، فضل الرحمان سائیڈ پہ ہو گیا. شیخ صاحب کیا حماقت کیا؟ انہوں نے پورے نیب لا بدل دیا، سارے مقدموں سے اپنی جان چھڑوا لی ہے، ان کے تو بڑا فائدہ ہو گیا. کوئی فائدہ نہیں ہوگا نیب پہ ابھی لگنے میں کیس. میں بھی انشاءاللہ اوورسیز کے ووٹ پہ جاؤں گا سپریم کورٹ میں. یہ عارضی فائدے ہیں، سارے ہائی پروفائل کیسز سپریم کورٹ نے منگا لیے ہوئے ہیں. ان کو بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ رہا ہو گئے. یہ عزت وہ ہوتی ہے جو لوگ دل سے کریں، عہدوں کی عزت نہیں ہوتی. ہم بڑے پریشان تھے جب حکمرانی میں تھے کہ حلقوں میں کیسے جائیں گے. آج وہی حلقے ہمارے لیے پھول بچھائے بیٹھے ہیں کہ جہاں ہمارے کی طرف محبت سے نہیں دیکھا جاتا تھا، آج ہاتھ چوم رہے ہیں لوگ، کیونکہ انہوں نے جو کیا. اور ابھی جس دن 50 روپے کی لیوی لگی اس دن کا میں انتظار کر رہا ہوں. تو انہوں نے تو اپنا سارا کباڑا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے یہ جولائی سے پہلے ہی کچھ عدالتی فیصلے اور مہنگائی کا کمبینیشن یہ بڑا توازن ہوگا، کے اندر فیصلہ ہو جائے گا. 45 دنوں میں کل کہہ چکا ہوں، صبح 12:30 بجے کہنا چاہتا تھا، ابھی کہہ رہا ہوں 12:05 کی پریس کانفرنس سے پہلے کہہ رہا ہوں، کل سے 45 دن گن لیں. اور جولائی کا مہینہ اہم ہے. 45 دنوں میں ان کے بس کا کھیل نہیں ہے ملک کو چلانا، کیونکہ اب بہت سارے لوگ ان کو جب چینل پر یہ آتے ہیں تو چینل بدلتے ہیں. آج ان کی بات سننے کے لیے لوگ چینل پہ تیار نہیں ہیں. اور یہ خود سیاسی ورکر ہے جو 50 سال کے ورکر تھے ان کو چھوڑ کے لوٹوں کو ٹکٹ دے دیا ہے. یہ بڑا دلچسپ تاریخی الیکشن اس لحاظ سے ہے کہ نون لیگ کا جو ڈائی ہارڈ ورکر تھا اس کو ٹکٹ نہیں ملا، اور ٹکٹ اس لوٹے کو مل گیا جس نے پیسے بھی لے لیے، 20-25 کروڑ روپیہ بھی لے لیا، ووٹ بھی دے دیا مخالفت میں، اور وہ کینڈیڈیٹ بھی ہو گیا. اسی طرح یہ پارٹیوں میں بہت بڑا اتار اور چڑھاؤ ہو رہا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کا خیال تھا کہ ان کو پی ٹی آئی ٹکٹ دے گی، جب وہ نہیں ملا تو اس کا مسئلہ ہوگا. بہت بڑا ووٹ نون لیگ کا جو ہے. میں لاہور میں آج 1 دن کے لیے آیا ہوں، کل پنڈی واپس آنا ہے. میں بہت بڑے ووٹ کی نون کی تبدیلی دیکھ رہا ہوں، اور میں ٹھیلوں پہ دیکھ رہا ہوں. میں کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا. اچھے کھانے جو ہیں وہ ٹھیلوں پہ اور کھڈوں میں اور جہاں ہوتے ہیں میں وہاں جاتا ہوں. سو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جو نون لیگ کا ورکر ہے، ڈائی ہارڈ ورکر ہے، وہ بدل گیا ہے. اس نے اس کو بہت برا مانا ہے. اندر سے بے شک جتنی مرضی یہ کوشش کر لیں، یہ نہ ہو کہ 17 تاریخ کو ہی اس ملک کی سیاست کا نقشہ بدل جائے. لوگ مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہیں. اب پی ٹی آئی کا ورکر وہ نہیں ہے گڈو پپو قسم کا، اور وہ جو برگر گروپ تھا، اب وہ بھی ایک عجیب سوچ کے ساتھ میدان میں نکلا ہے. اور کیونکہ نون لیگ مقابلے کے لیے، جو ریئل نون لیگ ہے وہ الیکشن میں مقابلہ نہیں کر رہی. شیخ صاحب جی سر، بہت شکریہ وقت دینے کا.